اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو ہم بات کر رہے تھے کہ اللہ نے ایک جگہ قرآن کے لیے کتاب کا ورڈ یوز کیا اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ قرآن کا ورڈ یوز کرتے ہیں کچھ جگہوں پر. تو کتاب کا مطلب تو لکھنا ہوتا ہے اور قرآن کا لفظ جو ہے وہ قرأ سے نکلا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے پڑھنا. اب ایک طرف کاتبہ ہے لکھا ہوا، ایک طرف قارا ہے پڑھا جانے والا. تو یہ کانفلکٹ ہے کیا یہ تضاد ہے دونوں باتوں میں؟ تو تھوڑا سا اس کو دیکھ لیتے ہیں. قرآن کتاب اس لیے کیونکہ یہ لوح محفوظ میں لکھی گئی ہے جو کہ ہم سے دور ہے دنیا میں. اسی لیے ہم نے کہا کتاب کے ساتھ ذالکہ کی ٹرم یوز ہوئی کیونکہ وہ لوح محفوظ میں لکھی گئی ہے اور لوح محفوظ ہم سے دور ہے. قرآن جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے اور یہ عمل جو ہے دنیا میں ہوتا ہے. اٹ ہیپنز ان دنیا کلوز ٹو اس. تو اس کے لیے ہاذل قرآن کی ٹرم یوز کی جاتی ہے. یہ قرآن قریب کی، یعنی جہاں قرآن کا ورڈ آتا ہے وہاں اس کے ساتھ ہاذا یوز ہوتا ہے. ذالک القرآن نہیں یوز ہوتا، ذالک الکتاب یوز ہوتا ہے کیونکہ کتاب لوح محفوظ میں ہے، جبکہ قرآن جو ہے پڑھا جانے والا وہ ہم پڑھتے ہیں، وہ ہماری زبانوں سے جاری ہوتا ہے الحمدللہ. اس کے لیے ہاذا کی ٹرم یوز کی. لہٰذا ان میں کانفلکٹ نہیں ہے، دونوں چیزیں ایک ہی ہیں. لیکن کتاب اوپر لکھی ہوئی ہے اور قرآن جو دنیا میں ہے اس کو ہم پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے اس کے ساتھ ہاذا یوز ہوگا، کتاب کے ساتھ ذالکہ یوز ہوگا. اب اس سے آپ کی تھوڑی عربک جو ہے وہ بھی امپروو ہونی چاہیے کہ دور کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے ذالکہ، قریب کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے ہاذا. اور عربک میں میرا خیال ہے آپ کو جملہ اسمیہ، فعلیہ، خبریہ، انشائیہ یہ بھی تھوڑے بہت کلیئر ہو گئے ہوں گے. اچھا، نیکسٹ ہے ریب. لا ریب، نہیں کوئی شک. نو روم فار اینی ڈاؤٹ. شک ہوتا ہے قلیق النفس والترابیہ، وہ چیز جو آپ کے دل کو ڈسٹرب رکھے. ایک ڈاؤٹ ہوتا ہے، فار ایگزامپل آپ کے پاس سے کوئی لڑکی گزری ہے، آپ کیا سوچتے ہیں اچھا اس نے جو سوٹ پہنا ہوا تھا وہ کھاٹی کا تھا کہ لائم لائٹ کا تھا؟ میرا خیال ہے ماریا بی کا تھا. آپ سوچتے ہیں نا جب ٹیچر کلاس میں آتے ہیں، آپ سوچتے ہیں اچھا ٹیچر کی جو ڈریس ہے نا یہ مجھے کھاٹی کا لگ رہا ہے. یہ ڈاؤٹ ہوتا ہے، لیکن یہ کوئی ایسا ڈاؤٹ نہیں ہے جو آپ کو رات کو سونے نہ دے. لیکن وہ ڈاؤٹ جو آپ کو رات کو سونے نہ دے، جو آپ کو بودر کرے، جو آپ کی اٹینشن بہت زیادہ اپنی طرف کھینچے، وہ ریب ہوتا ہے. There is no room for any doubt in this book. ہدن آگے ہے، لا ریب فیہ ہدن. ہدن ہم نے پڑھا تھا اہدنا الصراط المستقیم میں اس کو بہت زیادہ ایکسپلین نہیں کروں گی. ہدن ہوتا ہے گفٹ، ہدایت از اے گفٹ. ہدن کا لفظ ہدیہ سے نکلا ہے. ہدیہ کیا ہوتا ہے؟ گفٹ. اور الٹیمیٹ گفٹ کیا ہے؟ ہدایت. اور میں نے کہا تھا ہدایت کو ہم پانی کی پیاس کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں. جیسے ہر تھوڑی دیر بعد آپ کو پانی کی پیاس لگتی ہے، اس طرح ہر تھوڑی دیر بعد آپ کے دل کو ہدایت کی طلب ہوتی ہے. اس کے لیے قرآن پڑھنا ضروری ہوتا ہے. ذالک الکتاب، یہ کتاب پڑھنا اس تھرسٹ کو بجھانے کے لیے ضروری ہوتا ہے جو اسپرچوئل تھرسٹ ہوتی ہے. اگر آپ نہیں بجھاتے تو کیا ہوتا ہے؟ لیول ڈاؤن ہوتا جاتا ہے، جیسے پانی کا لیول باڈی میں ڈاؤن ہوتا جائے گا اور الٹیمیٹلی وہ بیمار کر دے گا ہمیں. ایمان کا لیول ڈاؤن ہوتا جائے گا تو ہم اسپرچولی بیمار ہو جائیں گے. اس لیے ہر تھوڑی دیر بعد جیسے ہمیں پانی سے اپنی بدن کی، باڈی کی پیاس بجھانے کی ضرورت ہے، ساتھ ہر تھوڑی دیر بعد قرآن سے ہمیں اپنی روح کی پیاس بجھانے کی ضرورت ہے. نماز سے ہمیں اپنی روح کی پیاس بجھانے کی ضرورت ہے. اس کو میں نے چونکہ اہدنا الصراط المستقیم میں کافی ڈیٹیل ایکسپلین کیا تھا، اس لیے میں یہاں پر اتنا ڈیٹیل ایکسپلین نہیں کروں گی. پھر ہے ہدی للمتقین. متقین کا لفظ جو ہے تقوی سے نکلے، اوور اینڈ ایکسیسو پروٹیکشن. تقوی کا مطلب ڈر بھی ہے اور اس ڈر کے مارے اپنی حفاظت کرنا. ڈر کے لیے کیونکہ عربک میں خشیت کا ورڈ بھی استعمال ہوتا ہے، خوف کا ورڈ بھی استعمال ہوتا ہے. لیکن وہ شخص جو ڈر کے اپنی حفاظت کرے وہ متقی کہلاتا ہے. اب یہاں پر ایک اگر آپ گھوڑے کی اگزامپل لیں، ایک وہ گھوڑا
وقایا اس گھوڑے کو بھی کہا جاتا ہے جس کا جو آپ دیکھیں گھوڑے کے پاؤں کے اوپر چڑھایا ہوتا ہے ہارس شو, تاکہ اس کا پاؤں زخمی نہ ہو. اگر کسی گھوڑے کا ہارس شو گم جائے اور وہ ان ایون لینڈ پر کیسے چلے گا؟ ایک ایک قدم دیکھ کے اٹھائے گا کہ میں جہاں قدم رکھنے لگا ہوں وہ جگہ کہیں میرے پاؤں کو زخمی تو نہیں کرے گی. تو متقی شخص وہ ہوتا ہے جو ایک ایک سٹیپ سوچ کر اٹھائے کہ کیا یہ میری آخرت کو برباد تو نہیں کرے گا. آخرت کا خوف اس کو کیئرفل بنا دے. آخرت میں سزا کا خوف, زخمی ہونے کا خوف اس کو دنیا میں کیئرفل بنا دے, وہ متقی شخص. اچھا جی, اب اس سینٹینس کو پڑھنے کے کچھ طریقے ہیں. کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کو پڑھتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب, ذالک الکتاب لا ریب فیہ, الف لام میم کے ساتھ ذالک الکتاب کو ملاتے ہیں اور لا ریب فیہ ھدی للمتقین کو الگ کرتے ہیں. جو کہ ایسے کہتے ہیں ان کا خیال ہے کہ الف لام میم قرآن کا ہی ایک نام ہے. یہ قرآن کے نام جو ہے نا وہ بہت انکریڈیبل قسم کے. تو کچھ علماء کا خیال ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب, الف لام میم یہ کتاب ہے. کچھ اس کو اس طرح پڑھتے ہیں. کچھ پڑھتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب, یہاں پر وقف, الف لام میم الگ, ذالک الکتاب الگ, لا ریب فیہ ھدی للمتقین. جو اس طرح پڑھتے ہیں ذالک الکتاب, this is the book, this is the book you are waiting for, this is the book humanity was waiting. کیونکہ عیسائی اور یہودی جو تھے وہ قرآن کا انتظار کر رہے تھے. ان کو پتا تھا ایک آخری نبی نازل ہوگا جس پر آخری کتاب نازل ہوگی اور ہم نے اس کو فالو کرنا ہے. تو ان کو بتایا جا رہا ہے ذالک الکتاب, this is the book you are waiting for. پھر ایک جو ہے اس کو اس طرح بھی کہا جاتا ہے ذالک هو الکتاب الموعود,